السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج اپوزیشن کے احتجاج اور شور شرابے ہنگامہ آرائی کے باوجود اب حکومت نے 7 آرڈیننس میں توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات تھے ان آرڈیننسز پر۔ خورشید شاہ بھی بولے ہیں، نوید قمر بھی بولے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آرڈیننس سے حکومتیں نہیں چلا کرتی۔ ریزرویشن پیپلز پارٹی کے ابھی سے شروع ہو گئے ہیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لیے بغیر اپنا جو کام نکالنا ہے تو وہ کام نکال رہی ہے۔ تو آج کیا کچھ ہوا قومی اسمبلی میں، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا۔ اسپیکر کی صدارت میں 48 منٹ ڈیلے تاخیر سے شروع ہوا۔ اس میں آرڈیننس جب پیش کیے گئے تو اس پر اپوزیشن نے احتجاج کیا، لیکن اس سے پہلے مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے جو 5 خواتین ہیں مخصوص نشستوں والی، انہوں نے حلف اٹھا لیا اور اسپیکر ایاز صادق نے ان سے حلف لیا ہے، جس کے بعد قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے والوں کی تعداد جو ہے اب 316 ہو گئی ہے۔ اجلاس کے دوران وزیر قانون جو ہے اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں 7 آرڈیننسز کی مدت میں 120 دن کی توسیع کے لیے قرارداد پیش کی، جس میں جو آرڈیننس ہے ان میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس 2023، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس 2023، پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ ترمیمی آرڈیننس 2023، نیشنل ہائی وے اتھارٹی ترمیمی آرڈیننس، کرمنل لا ترمیمی آرڈیننس 2023، پرائیویٹائزیشن کمیشن ترمیمی آرڈیننس 2023 اور ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹریبیونل آرڈیننس 2023 شامل ہے۔ آرڈیننس پیش کرنے کے خلاف ایوان میں اپوزیشن یعنی سنی اتحاد کونسل، جس کو آپ پی ٹی آئی بھی کہہ سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں وہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے شور شرابہ اور احتجاج شروع کر دیا، اور ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھاڑ کر ہوا میں لہرا دی گئیں۔ اپوزیشن ارکان نے قرارداد کی تحریک پر ووٹنگ کا مطالبہ کیا، تاہم اپوزیشن کے شور شرابے پر اسپیکر نے گنتی شروع کروا دی۔ قومی اسمبلی میں آرڈیننسز کے حق میں 130 اور مخالفت میں 63 ووٹ ڈالے گئے۔ اپوزیشن نے حکومت کے آرڈیننسز مسترد کر دیے، جبکہ پیپلز پارٹی نے آرڈیننسز پر اعتراض اٹھایا۔ نوید قمر نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نوید قمر نے کہا کہ جی آپ کم از کم ہمارا نقطہ نظر تو سن لیں۔ جس طریقے سے یہ آرڈیننسز پیش کیے جا رہے ہیں، ہمارے بھی اس پر سنگین تحفظات ہیں، اور ہمیں کچھ آرڈیننسز کے مواد پر بھی تحفظات ہیں، یعنی جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا آرڈیننس ہے اس پر بھی اسپیشلی پیپلز پارٹی کی پالیسی الگ ہے، نون لیگ کی الگ ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جی وزیر اعظم نے ہمیں خود ہدایت کی ہے کہ اتحادی جماعتوں کے نمائندوں پر ایک کمیٹی بنائی جائے تاکہ قانون سازی کے معاملات پر تمام اتحادی جماعتوں کی رائے شامل ہو۔ یہ ابھی آرڈیننسز ہیں، بعد میں ان کو بلوں میں تبدیل کیا جائے گا، ان بلوں کو کمیٹیوں کو بھیجا جائے گا، ان میں اپوزیشن سمیت تمام جماعتوں کی نمائندگی ہوگی۔ اگر یہ ملک کے بھلے کے لیے ہے، اگر یہ معیشت کے پہیے کو چلانے میں مددگار ہے تو۔ اعظم نذیر تارڑ نے مزید کہا کہ جی آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھنے سے، پاکستان کے پروگرام بند کروانے سے، یورپی یونین کو چٹھیاں لکھنے سے اور جی ایس پی پلس کو بند کروانے سے ملک نہیں چلے گا، یہ ملک دشمنی چھوڑنا ہوگی۔ یہ تینوں کام کس نے کیے؟ عمران خان نے۔ آئی ایم ایف کو بھی خط لکھا پی ٹی آئی نے، اور جی ایس پی پلس کے حوالے سے بھی پروگرام بند کروانے کے لیے کہا، یورپی یونین کو چٹھیاں لکھی، خطوط لکھے پی ٹی آئی نے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے ملک نہیں چلنے والا، یہ ملک کا بھلا نہیں کر رہے آپ۔ وفاقی وزیر قانون نے یہ بھی کہا کہ جی جو چیزیں غیر مناسب ہوں گی ہم ان کو خود واپس لے لیں گے۔ اسد کیسر نے کہا کہ جی اگر اپوزیشن لیڈر جس کے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ ہے، جس پر اسپیکر اسمبلی قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ جی ابھی تک اپوزیشن لیڈر کوئی نہیں ہے، نہیں بنا۔
اور اسد قیصر نے ایک موقع پر کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ان کو کہا کہ جی ابھی تک تو کسی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، آپ نے نامزد کیا ہے، اگر کسی نے نامزد کیا ہے تو ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا، اپوزیشن لیڈر نہیں ہے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ جی نوید قمر صاحب، آپ نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ رولز کے مطابق چلیں گے، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ جس طرح بل لائے جا رہے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر کو وقت دیا جائے، یہ اسد قیصر نے کہا۔ قومی اسمبلی میں ان 7 آرڈیننسز کی مدت میں 20 دن کی توسیع کی قرارداد پیش کی گئی، جسے اجلاس نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کہا کہ جی یکدم آرڈیننسز آ رہے ہیں، ہم ان آرڈیننسز کو دیکھ نہیں سکتے، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا پتا آدھا ملک ہی بیچ دیں، جو ترامیم لا رہے ہیں، کون سی اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ پڑھا ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ جی میں اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں کی جانب سے یہاں پر بہت سخت احتجاج اور تاریخ میں یہ ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ آرڈیننسز پیش کیے گئے، اس پر آپ نے ہمیں وقت نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ بہت اہم چیز ہے، یہ نہ ہوا تو آسمان نیچے آ جائے گا، قانون میں ایک ایک لفظ کی اہمیت ہوتی ہے، کیا آرڈیننسز کو پڑھا گیا ہے، کیا اس پر غور و خوض کیا گیا ہے؟ عمر ایوب نے کہا کہ جی نیشنل شپنگ کارپوریشن آرڈیننس میں اتنی لمبی چوڑی ترامیم لا رہے ہیں، ان کو کس نے پڑھا ہے، یہ تو بتائے۔ اپوزیشن نے ایوان کی کارروائی کے خلاف قانون قرار دے دیا، اپوزیشن نے ایوان کی کارروائی کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ جی ملک کے اثاثے نجکاری کمیشن کے ذریعے بیچے جا رہے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب نے الزام عائد کیا کہ یہ آرڈیننسز پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں۔ غزہ سے متعلق قرارداد منظور کی گئی، اس دوران قومی اسمبلی میں غزہ کے مسلمانوں پر مظالم کے خلاف قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کی گئی، اور کہا گیا جی ہر وقت قیدی کے پیچھے کھڑے نہ ہوا کریں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے کہا کہ جی بورڈز کو حکومت نے جکڑا ہوا تھا، کوشش کی گئی ہے کہ وہ مؤثر انداز میں کام کر سکیں، اس کے لیے یہ اختیار انہیں دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی تصویریں ان کی کھینچے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں، تصویریں ان کی کھینچے جو پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، جو IMF کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ان آرڈیننسز کو بل میں منتقل کر دیا گیا ہے، اس کے بعد انہیں کمیٹیوں کو بھیجا جائے گا۔ اعظم نذیر طاہر نے کہا کہ جی اپوزیشن سے درخواست کروں گا کہ ملک سب کا ہے، ریاست سب کی ہے، خدا کے لیے معیشت چلانے، غریب آدمی کی زندگی آسان کرنے کے لیے آپ بھی اپنا کردار ادا کریں، ہر وقت قیدی کے پیچھے کھڑے نہ ہوا کریں۔ قیدی یعنی عمران خان۔ اچھا، خورشید شاہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں اپوزیشن کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، یہ آرڈیننسز پر حکومتیں نہیں چلا کرتی، یہ ایوان قانون بنانے کے لیے ہے، مگر ایک مطالبہ کروں گا کہ 2008 سے 2013، 2013 سے 2018 اور 2018 سے 2022 تک کا ریکارڈ نکلوایا جائے کہ ان تینوں ادوار میں آرڈیننسز کس دور میں سب سے زیادہ آئے ہیں، اور یقینی طور پر پی ٹی آئی کے دور میں سب سے زیادہ آرڈیننسز آئے ہیں۔ شازیہ مری کی جانب سے غزہ کے حوالے سے پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی، اور شازیہ مری نے کہا کہ جی ایوان میں موجود تمام جماعتوں نے اس قرارداد پر دستخط کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایوان اس دن کو اسلاموفوبیا کے خلاف لڑنے کو قرار دیتا ہے۔ ہم اسرائیل کی جانب سے جنگ کی مذمت کرتے ہیں، جہاں حالیہ حملوں میں 21 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں جو ماہ مقدس میں امداد لینے کے لیے کھڑے تھے۔ شازیہ مری کا کہنا تھا کہ جی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری پر سیز فائر کے لیے زور دینے کے حوالے سے مزید فعال کردار ادا کرے۔ تو یہ قومی اسمبلی میں کچھ ہوا ہے
کہ آرڈیننسز حکومت نے آج ان میں توسیع کی ہے 120 دن کی 7 آرڈیننسز میں، لیکن نہ اپوزیشن کی سنی، اور اپوزیشن کا شور شرابے کو بھی نظر انداز کیا، احتجاج کو بھی، اور پیپلز پارٹی کے تحفظات کو بھی حکومت نے نظر انداز کیا ہے۔ تو یہ پہلا موقع ہے جو حکومت نے، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو، بڑی اتحاد جماعت کو نظر انداز کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ آگے پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کیا کرتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔